جو نا وہ معیشت افریدی صاحب اس طرح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 میرے سامنے کھلا پڑا ہے. اس کے آرٹیکل دیکھیے گا, آرٹیکلز 2 کے تحت, 6 کے تحت, 15 کے تحت, 17 کے تحت گورنمنٹ نے فیصلہ کیا آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا. اس میں پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے, عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اکاؤنٹس کھولے, جنہوں نے اکاؤنٹس استعمال کیے, جنہوں نے پیسے نکالے, جنہوں نے پیسے ڈالے, سب گرفتار ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوئی صاحب. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب اور محبوب کے آل کی. آپ کے پروگرام کے توسط سے جو جتنے شہداء ہیں ابھی ریسنٹلی جنرل سرفراز اور ان کے ساتھ پاکستان کے جو سپوت شہید ہوئے ہیں اور سیلاب زدگان, ان سب کے ورثاء کے لیے دل کی عطا گرائیوں سے محرم کے اس مہینے میں جو کلمہ حق اور ظالم کے لیے کھڑے ہونا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا فلسفہ حسین, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طریقے سے انسانیت اور ان لوگوں کی آواز بنے جن کا کوئی نہیں, تو آج میری یہ خواہش ہے کہ آج یہ حکومت جو بھی ان کے اختیار میں ہے نا, اقتدار ان کے پاس ہے, آزما لیں. عدالت جاتے ہیں, جو کرتے ہیں, کیسز کرتے ہیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں پوری ایسے کریں, سب کے نام ڈال دیں. یہ جو سوچ انہوں نے اپنائی ہے, ان کے خلاف اللہ نے سوموٹو ایکشن لیا ہوا ہے. I don't want to be a legal expert, نہ میں لیگل ایکسپرٹ ہوں, نہ میں کوئی اور اپنی طرف سے. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا, جب عقل پہ پردے پڑ جائیں نا تو اللہ کی پکڑ آتی ہے, اور اللہ کی ایسی پکڑ آئی ہے کہ وہ لوگ. گورنمنٹ نے یہ تو الیکشن کمیشن نے سر فیصلہ کیا نا آپ کے خلاف, 8 سال کیس چلتا رہا, اور آپ ہی کے پارٹی کے بانی رکن تھے, وہ لے کر گئے. گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا, اس گورنمنٹ کا کوئی بھی پارٹی جو حصہ ہے وہ اس میں شریک نہیں تھی, اور یہ فیصلہ ہوا. اور قانون کے تحت گورنمنٹ پابند ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ریفرنس دائر کر لو. زبردست. اچھا, اب نمبر 1 کمال چیز ہے, 3 بینچ پر تو بہت سوالات ہیں. 3 ممبر بینچ پہ, ادھر 1 ممبر بینچ ہے, ٹھیک ہے جی. ڈسکا کے الیکشن کی میں آپ 25 پولنگ سٹیشن کی بات ہوئی تھی, صاحب بہادر نے پورا الیکشن کرا دیا, ٹھیک ہے. یہ جو اپروچ رہی ہے, 8 ڈیسیجنز میں نے چیلنج نہیں کیے. لیکن یہ تو 2014 میں سر کیس دار, میری عرض تو سنیں, 2014 کا ایشو ہے نا سر. اچھا, ایک اور چیز, اس میں الیکشن کمشنر بدل گیا اور اپنی مرضی کا لے. چوئی صاحب ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. وہ 2 پارٹیاں 4 دفعہ وزارت عظمیٰ, جو پاکستان کی جمہوریت کے چیمپئنز ہیں, جو جمہوریت کو ویلیو کرتے ہیں اور جمہوریت کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں, تو انصاف کا تقاضا یہ سب کا نہیں. وہ دیکھیں نا سر, بڑا سمپل سوال ہے. 2014 کے اندر یہ دائر ہوا, شکایت ہوئی, اس وقت الیکشن کمشنر کوئی اور تھے, ٹھیک ہو گیا. آپ اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر لے آئے, کیس چلتا رہا. 8 سال بعد جا کے اس کا رزلٹ نکلا. اب آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس فائل کو بند کر کے سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ ایکشن ضرور لے. میرا پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر عمران خان جب اقتدار میں تھے, انہوں نے الیکشن کمشنر کو کیسے لے کے آئے, انہوں نے کل قوم کو سارا کچھ بتا دیا. نمبر 1 دیکھیں, نمبر 1 18th امینڈمنٹ کے بعد اپوزیشن اور رولنگ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور آپ نے اپوزیشن کے ساتھ ان کے بارے میں جب ڈیڈ لاک ہوا, ڈیڈ لاک ہونے کے بعد نیوٹرلز نے کہا کہ جی یہ بندہ ہے اور اس کی ہم گارنٹی لے رہے ہیں. اس کا مطلب نیوٹرلز اپائنٹمنٹ کراتے ہیں. میری بات سنیں, سوال ہے ویسے, دیکھیں میری بات سنیں. اتنی امپورٹنٹ خان صاحب نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ, کیونکہ لاک ڈاؤن تھا سر, اتنی امپورٹنٹ ہم نے بار کیا نا پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے مستقبل کے مفاد میں ہم نے, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوتے پالش کرتے ہیں, شو پالش کرتے ہیں. جوتے تو پالش نہیں کیے, اور انہوں نے ابھی تک کوئی اس قسم کی اپائنٹمنٹ نہیں کی. جوتے تو پالش نہیں کیے, ان کے چھتری کے نیچے کچھ کام نہیں کیا. 26 سال کی سٹرگل کی, انپریسیڈنٹڈ. سوال ضرور اٹھیں گے. الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اگر اس کی اپائنٹمنٹ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ, تو اس سے زیادہ بوٹ پالش کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری چوئی صاحب, جھوٹ پالش has nothing to do with it. سر آپ خود کہہ رہے ہیں, میرے خان صاحب کی, سر خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا, میں لگا allow me to speak. خان صاحب کا وہ کریکٹر ہے, وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے جو محبت ہے لازوال. سر اس وقت انکار کر دیتے, سر اس وقت انکار کر دیتے نا آپ. نہیں, ڈیڈ لاک ہوئی سر, ڈیڈ لاک ہوئی نہیں جانا. انہوں نے کہا, اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی, نیوٹرلز نے ریکویسٹ کی کہ ڈیڈ لاک ہے, یہ ہم آپ کو بندہ دے رہے ہیں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. انہوں نے ان پر ٹرسٹ کیا. ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ وہ شخص مسلسل کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ اس نے کیا. مثلا وہ
کون سی ایسی حد ہے جو اس بندے نے کراس نہیں کی؟ ڈسکا میں باعث بنا ہوا ہے ڈسکا سے لے کر اگر ان کے آروز فیصلے غائب ہو گئے تو آٹھ فیصلے ایک منٹ اور یہ جو کیس چل رہا تھا اس میں فیصلہ نہیں کرنا پی ایم ایل این نے 25 پولنگ سٹیشنز کا کہا تھا، صاحب بہادر نے پورا الیکشن کرا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جو ان کا رویہ ہے وہ ایک کنٹروورشل ہو گئے ہیں، ان میں اگر اخلاقی جرات ہو وہ سائیڈ پہ ہو جائے. کیسے کنٹروورشل ہوگا؟ کیوں نہیں کنٹروورشل؟ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل آپ کا پارٹی. خیال ہے کہ 8 سال سے جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ انہیں بھی نہیں کرنا ہم یہ کہتے ہیں کہ 8 سال سے جو پارٹی پہ ہمارے کیس چل رہا تھا، یہ پی ایم ایل این اور نون، آج یہ جو بیسٹ پریکٹسز ہے انٹروڈیوس کس نے کیے؟ پی ٹی آئی نے. 16 ان لوگوں اکاؤنٹس کی جو بات ہے، زیادہ تر تو لوگ آگے ہیں. 2002 اور 2017 میں فرق ہے. ایک ان سے ایک نارمل انسان کے لیے یہ نہیں پتا کہ 2017 سے پہلے کیا قانون تھا، 2017 کے بعد کیا قانون ہے. سر یہ تو میں پارٹی ایکٹ 2002 کے تحت ہو رہا ہے. ابھی میں یہ کہا الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کو پرابلم کیا ہے جی؟ آپ تو بڑے چاؤ کے ساتھ لے کر آئے، آپ نے بڑی تعریفیں کی، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا یہ اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے، اور ان کی اتنی زیادہ اس میں کلپس ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں آدھا گھنٹہ آپ کو دکھا 20 جنوری 2021 اور کے کلپس ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. ڈسکا کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ان سے. دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ قانون، سپریمیسی آف لا، رول آف لا، انسٹیٹیوشنز کو میرٹ پہ ان بائسڈ اپروچ کے تھرو چلایا جائے. تو آپ کا فیصلہ غلط نکلا. دیکھیں ابھی آپ نے خود سنا کہ ڈسکریمنیٹری اپروچ ہے، 2 اور پارٹیز ہیں، ان کو پوچھا نہیں جا رہا کدھر سے فنڈنگ آئی، بیسٹ پریکٹسز کے تھرو تمام اکاؤنٹس. دیکھیں ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے سر. لیکن آپ کا تو آ گیا، اب نہیں آ رہا، ہمارا آیا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ ساری چیزیں ان کی جو بھی انہوں نے قوم کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی، سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب میں ذرا تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں. مندخیل صاحب بھی اس علاقے سے، جوب سے ان کا تعلق ہے، میرے پشتون بھائی ہیں. بڑے عرصے بعد الحمدللہ تمام پاکستانی قوم بنی ہے، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، سرائکی، گلگت بلتستانی، کشمیری، یہ سب میرے پاکستانی، یہ میری عزت ہیں. میں الجھنا چاہتا اس لیے نہیں ہوں کہ ہم سے لوگوں کی توقعات ہیں، بہت ساری آزمائشوں سے پاکستانی قوم کا سامنا ہے. ان کی جس حلقے میں گیا ہوں وہاں پہ جو حالت میں نے دیکھی ہے بڑی ڈپلوریبل ہے. اسد عمر صاحب، شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، جتنے نام انہوں نے لیے، شاہ محمود، یہ میری عزت ہیں، یہ میری بنیاد ہے، یہ میرا وقار ہے، یہ میرا فخر ہے، یہ میرا غرور ہے. لیکن آپ کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا، کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں. سن لیں، ہر پی ٹی آئی کا کی سٹیک ہولڈر میرا ہے، ہر پاکستانی میرا ہے. میں اخلاقی جرت مجھ میں ہے، جب میں کوئی بات کروں گا تو ڈنکے کی چوٹ پہ اور نام لے کے کروں گا، ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں نہیں. لیٹس بی ویری اسٹریٹ اینڈ آنےسٹ. نمبر 1 اصل چیز ہے کیا؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نام لے. اصل چیز ہے کیا؟ مجھے کمپلیٹ کر رہے ہیں. اصل چیز ہے کیا؟ اصل چیز ہے کیا؟ ہمیں کہا گیا کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں، ہمیں کہا گیا کہ یہ نالائق ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی انٹیریئر منسٹر تھا، ہم نے تو سب کو اون کیا، ویلکم کیا. ریڈ زون کو باپ دادا کی جاگیر نہیں سمجھا. ہم نے تو کسی کو صوبہ بدر نہیں کیا، ضلع بدر نہیں کیا. ہم نے تو الیکشن سے نہیں بھاگے. ہمیں کہا کہ جی ان کو ٹماٹر اور پتنی پتھر اور آلو پڑیں گے. جنرل الیکشن سے بھی بھاگ گئے وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتی ہیں. کراچی میں ہم بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بھی پیچھے چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ اب نمبر 1 اخلاقی جرت ہو نا تو سب ایک ہیں، ہم تو نالائق ہیں نا، آئیں عوام کے بیچ میں، ادھر بھی نہیں آ رہے. دوسری چیز آزما لیں جو ان کے پاس ہے، جو کیسز انہوں نے بنانے ہیں بنا لیں. اور ان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے، آج میں ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام سے ہیروئن والی بات تھی نا 15 کلو والی، تو آج میں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، آج میں یہ کہتا ہوں کہ 15-17 دن کے بعد 18ویں دن CNS لا کے مطابق ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا ان کا؟ ویسے کیوں نہیں ہوا تھا؟ آپ کا دور تھا نا. دیکھیں کیوں نہیں، جس طرح ایفیڈیوٹ میں اور سرٹیفکیٹ میں آپ منسٹر تھے اس کے، زبردست تھے نا، مجھے بتائیں CNS لا آپ نے 15 دن کے بعد ٹرائل کیوں نہیں شروع کیا؟ اللہ آپ کو خوشی اور عزت دے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لاہور ہائی کورٹ کا رجسٹرار، مجھے یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور رجسٹرار CNS کورٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان میں ججز بھیجتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج انٹرم ریلیف ملی ہے، ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ ہر پاکستانی کا ویسے وہ کیس ٹھیک تھا،
میں آپ کو حلفن کہتا ہوں جو ثبوت اے این ایف نے دیے جو سارا کچھ ٹرائل شروع ہوگا تو کون کے سامنے آ سوال پھر وہی ہے میں حلفن کہتا ہوں کیس ٹھیک تھا میری بات سنیں کیس کس نے بنایا اے این ایف نے اریسٹ انہوں نے کیا کیس انہوں نے بنایا ثبوت ہمیں دیے آج حلف آپ نے اٹھایا ایک منٹ میں نے حلف نے اٹھایا میری بات تو سنیں جو مجھے ثبوت دکھائے گئے جو خان صاحب کو ثبوت دکھائے گئے جو میجر جنرل کو ڈی جی اے این ایف کو کیبنٹ میٹنگ میں پیش کیا پھر یہ تمام چیزیں عدالت میں جمع ہوئی آپ نے ویسے ویڈیو دیکھی آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو کا تو ذکر ہی نہیں تھا سر آپ نے ذکر کیا آپ نے کہا تھا ایک ویڈیو بنی اور وہ ویڈیو پیش کی جائے اگر یہ آپ کہیں گے میں نے ویڈیو کہا ہو تو ویڈیو ثبوت ہے میں نے فوٹیج کا کہا تھا وہ فوٹیج جو ان کے وکیل نے خود پیش کی ہے وہ جو ٹول پلازا سے فوٹوگراف سے فوٹو دیکھیں میری بات فوٹوگراف ٹول پلازا کے تھے میری بات سنیں نہ تو آپ نے نہ میں نے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے سی این ایس کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کیس تو آپ نے بنایا نا شہریار افریدی نے نہیں بنایا سر آپ منسٹر تھے چلیں اب تو ان کی حکومت ہے نا اگر یہ بے گناہ ہے تو کیوں نہیں کر رہے کیوں ٹرائل شروع نہیں ہو رہا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ کیس ٹھیک ہے ٹرائل بالکل ٹرائل شروع اور آپ کہتے ہیں 100% کیس ٹرائل شروع کریں سر فواد چودھری یہاں پہ خود کہہ گئے ہیں کہ وہ کیس غلط تھا فواد چودھری کا ٹویٹ پڑھ لیں کہا تھا یہ نہ بنائیں فواد چودھری کی ٹویٹ پڑھ لیں اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو این ایف کے آدمی تھے وہ اٹھ کے چلے گئے فواد چودھری کی ٹویٹ پڑھ لیں فواد چودھری ٹویٹ میں کیا کہا کہ جو انفارمیشن شہریار اور پرائم منسٹر ہاؤس کی اور ایک منٹ یہاں پہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ شہریار افریدی صاحب سے غلطی ہوئی ہے وہ غلط کیا آپ ان سے پوچھیں ایک منٹ ایک پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہوں کیبنٹ میٹنگ اور ڈی جی اے این ایف اس میں سے چلا جائے ہماری تو ہر بات نکلتی تھی بریکنگ نیوز کیوں نہیں بنی اچھا نہیں اٹھ کے گئے بالکل نہیں اٹھ کے گئے ابھی میرا سوال غلطی ہوئی پہ فواد چودھری بہتر سمجھتے ہیں میرا وہ بھائی ہے دیکھیں میری بات سنیں وہ غلط جو غلط بیان نہیں کر رہے ہیں جو اس نے کہا ہے فواد چودھری نے ہی از آنسریبل فار دیٹ میں بھی آپ کو غلط کہا ہے انہوں نے میں آج آپ کو سوال رول آف لا سپریمیسی آف لا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نے ابھی آج میں انٹیریئر منسٹر بنا بیٹھا ہے 25 مئی کو انہوں نے جو میری ماں بہنوں کے ساتھ ایک شخص آپ نے کہا میرے ماتھے کا جھومر ہے فواد چودھری میں تو آپ کا جھومر ہے نا جی فواد چودھری میرا بھائی ہے انہوں نے غلط کہا دیکھیں فواد چودھری نے جو بھی کہا ہی از دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ میں نے جو بتانا تھا آپ کو بتا دیا ایک منٹ یہ کہتے ہیں کہ شیل پڑے ہوئے ہیں اور پرانے بھی نہیں ہیں نہیں کیا یہ ماؤں بہنوں اور پاکستانیوں کے لیے استعمال ہوں گے آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی استعمال کیے تھے اور وہ ایکسپائرڈ تھے کس کے خلاف ہم نے استعمال ٹی ایل پی کے خلاف کب استعمال ہوئے تھے آپ کے دور میں استعمال ہوئے آپ کے دور میں ہوئے میں نے تو نہیں استعمال کیا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنٹینر لگائے آپ نے خندقیں کھودی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے تو عمران خان کا اور تحریک انصاف کر ہم تو ہم نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں کہ ہم آخری بات دیکھیں جی میری بات سنیں رب کا واسطہ ہے لیٹس ناؤ پٹ آور ایکٹس ٹوگیدر پاکستان کو ایک قوم بنانا ہے لان تان سے نکلیں آئیں جوڈیشل ریفارمز کریں کیا بیٹھے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں الیکشن کروائیں اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی انہوں نے پیچھا چھوڑا کیا ہے کروانے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا ان کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ دے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں میں 20 سال